السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ سامنے بیٹھ جائیں گے نا تو مجھے منڈی نہیں گھمانی پڑے گی، ادھر آ جائیں گے ادھر تو مجھے سر نہیں گھمانا پڑے گا بار بار، ایک ہی طرف بولتے رہتا ہوں، ایک طرف کے لوگ سامنے بیٹھیں گے تو اچھا رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8ویں تراویح ادا کر لی، اللہ قبول فرمائے، اور 8واں روزہ بھی شروع ہو گیا۔ جو بھی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے روزہ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ آج کی جو آیت ہم نے لی ہے پارہ نمبر 7 سے، پہلی جو آیت ہے جس کی شروعات پارہ نمبر 7 سے ہوتی ہے، اور یہ آیت سورۃ المائدہ کی 83 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ایک آیت میں نے پڑھی، وہ آیت نمبر 84 ہے۔ یہ آیت بہت بڑے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ 30 پارے جو قرآن کے ہیں اور 30 پارے جن آیات سے شروع ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی جامع آیات سے قرآن کے پارے شروع کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پاروں کے نام یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی شروعات ایسے ہوتی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا، اس پارے کا نام ہے۔ اگر میں پوچھوں تو شاید کوئی نہیں بتا پائیں گے وَإِذَا سَمِعُوا کا کیا مطلب ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا یہ صیغہ ماضی ہے نحوی اعتبار سے، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سمع، سمع، سمعوا، اس نے سنا، ان دونوں نے سنا، ان سب نے سنا۔ جب اذا آئے گا اور اذا سے پہلے واو عطف، تو وہ سننا کوئی خاص ہے کہ کیا سنا، یعنی کوئی ایسی بات سنی جس کا گہرا اثر ہوا سننے والوں پہ، اسی لیے کہا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا، اب وہ کیا سنا وہ آگے ہے۔ اس قرآن کو سنا جس کو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ رب العالمین نے جو کتاب اپنے نبی کی طرف نازل کی اس کتاب کو سنا، اس قرآن کو سنا،
آگے اللہ نے فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب انہوں نے اس کتاب کو سنا جس کی تلاوت ان کے اوپر ایک خاص محفل جمع کر کے کی جا رہی تھی، عام طور سے کوئی پڑھ رہا تھا اور کسی نے سن نہیں لیا، بلکہ ایک مجلس جمع کی گئی اس کی سماعت کے لیے، اور جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن سن کر کے رونے والوں کو اللہ نے معزز بنا دیا۔ اگلے جملے پہ غور کریے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن جنہوں نے سن کر کے اپنے آنکھوں کو نرم کیا، اپنے آنکھوں سے آنسو گرائے، اس کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، ان کی زندگیوں کو اللہ نے تابناک اور روشن بنا دیا۔ اور ہم قرآن چھوڑ کر کے در بدر رو رہے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے قرآن سنا اور رو دیے ان کی زندگی بن گئی، اور جو قرآن چھوڑ دیا وہ ہر جگہ رو رہا ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سن کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کہیے گا کہ کیسے روئیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھیں گے تب روئیں گے نا۔ حافظ صاحب پڑھتے جاتے ہیں، ہم منہ کھولتے رہتے ہیں، سستی چھائی رہتی ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، تو ہم روئیں کیسے؟ تو آج کل تو ترجمہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں انشاءاللہ، سمجھیں اس کو۔ محمد الرسول اللہ اس واقعے کو، اس آیت کو ایک اہم واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، ان کے طرف ایک مکتوب روانہ کیا۔ اس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبش کو، نجاشی کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی نے اسلام کی خوبیوں کو اپنے مکتوب میں درج کیا تھا۔ تو بادشاہ نجاشی کے دربار میں بہت سارے مسلمان رہ رہے تھے پہلے سے، پہلی ہجرت، پھر دوسری ہجرت، اور اس وقت بھی نجاشی کے دربار میں قرآن کی تلاوت کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ ہجرت حبشہ میں نجاشی کے سامنے قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت جعفر کون تھے؟ حضرت بڑے بھائی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ آپ لوگوں کے علم اور صحت برکت عطا فرمائے۔ تو ایک بار انہوں نے تلاوت کی تھی، لیکن یہ خاص محفل جمع کی گئی اور تمام عیسائی علماء کو بادشاہ نے جمع کیا۔ کس لیے جمع کیا؟ قرآن کی تلاوت کے لیے، جس کی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابہ کرام نے بیان کی۔ حضرت جعفر کو بلایا گیا، تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بلایا گیا، اور جتنے عیسائی بڑے بڑے پادری تھے سب کو اس بادشاہ نے جمع کیا، سب کو، اور خود بھی بیٹھا۔ بڑے بڑے عیسائی عالم جو اپنی اپنی کتابوں کے بڑے بڑے جانکار تھے، ان کو سب کو جمع کیا، اور وہاں پہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم کی ہی تلاوت آپ نے ایک بار اور فرمائی تھی۔ سورہ مریم کی تلاوت کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، یہاں سے شروع کیا۔
کہ اے میرے نبی آپ اس رحمت کا ذکر کیجئے جس کو اللہ نے زکریا پہ نازل کیا۔ جب حضرت زکریا چھپ چھپ کر کے اللہ سے دعا کر رہے تھے، ان آیات کو پڑھتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، ان تمام واقعات کو مریم کی تلاوت، سورہ مریم کی تلاوت ایک بار ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا، بالکل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ مریم کی ہی تلاوت کیوں کی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بندے اور رب کا فرق بتایا ہے۔ ایک بندہ کیا ہوتا ہے، ایک رب کیا ہوتا ہے، اور ایک رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے معجزات اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے درج کیے۔ حضرت مریم جب گھبرا گئی کہ اب میں کھانا کہاں سے کھاؤں گی، صحرا میں بھٹک رہی ہوں، اور جس کھجور کے تنے سے حضرت مریم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، فرشتے نے کیا آواز دی؟ اے مریم، اس کھجور کے سوکھے تنے کو تھوڑا سا مار کے دیکھو، آپ تازہ کھجوریں گریں گی، کھائیے آپ۔ اور پھر فرشتے نے کہا کہ پانی کی ضرورت ہو تو وادی میں چشمہ جاری ہو گیا ہے آپ کے لیے، آپ پانی بھی پیجئے، کھائیے، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ ان ساری باتوں کا ذکر اس صورت کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے تھے، پوری مجلس پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا، پوری محفل سکتے میں تھی، کوئی آواز نہیں، صرف تلاوت ہو رہی ہے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ پہنچے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب حضرت مریم کو پوچھا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، یہ بچہ کہاں سے ڈھو کے لے کے آ گئی، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف جو گود میں تھے، ابھی دودھ پی رہے تھے، چند ایام کے تھے، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے مت پوچھو۔ یہ سارے واقعات کو درباری سن رہے تھے، دربار سجا ہوا تھا، عیسائیوں کا دربار ہے، بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تمام گاؤں والے بول پڑے، اس گود کے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ہم بھلا اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں، وہ کیسے بات کرے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہی حضرت جعفر ان درباریوں کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پہ پہنچے کہ جب بچہ بول پڑا گود میں سے، قال انی عبد اللہ، ابن اللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول پڑا گود میں سے، سارے ہکا بکا رہ گئے، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر کے پیدا کیا ہے، میری ماں کو کچھ مت کہو۔ صفائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ جب یہ واقعہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
اے نبی آپ کو کیا خبر ہے کہ جب حضرت جعفر ان کے سامنے تلاوت کر رہے تھے، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ان کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے تھے، اللہ تفیض من الدم، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، پوری محفل رو رہی تھی ان آیات کو سن کر کے۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پوری تفصیل سے اللہ رب العالمین نے جب ان کے سامنے اس واقعے کو رکھا، حضرت جعفر نے، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ایمان لے آئے سب اللہ کے اوپر، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ایمان لے آئے۔ اور وجہ کیا بتائی کہ اب ہم ایمان کیوں نہ لائیں جب ہمارے اوپر حق واضح ہو گیا۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَعَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتْبَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ تمام پکار اٹھے کہ اب ہمارے سامنے ایمان نہیں لانے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، اب تو حق واضح ہو گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بندے کیا ہیں، اسلام کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اب ہم ایمان کیوں نہ لائیں۔ انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنی شہادت دینے والوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ قرآن جیسی کتاب، شاعر کہتا ہے کہ خدا ایسا، نبی ایسا ہے، دین ایسا، کتاب ایسی۔ خدا ایسا جیسا کسی کا خدا نہیں، نبی ایسا جیسا کسی کے پاس نبی نہیں، دین مذہب اسلام، دین اسلام جیسا کسی کے پاس دین نہیں، قرآن جیسا کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، کسی کے پاس خدا ایسا، نبی ایسا ہے، دین ایسا، کتاب ایسی۔ ہماری آج کل حالت ہوئی ہے کیوں خراب ایسی؟ ساری بہترین چیزیں ہمارے پاس، سارے اسلحے ہمارے پاس، نور ہمارے پاس، روشنی ہمارے پاس، اس کے بعد بھی ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے تعلق سے جب نجاشی کا انتقال ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گئے، مدینے سے باہر گئے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی غائبانہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے زیادہ قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں جو سورہ انعام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پارہ 7واں ہے لیکن یہاں سے سورہ انعام شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کی تفصیل، اس میں بہت سارے مسائل چوپایوں کے تعلق سے یعنی اور بہت سارے ایسے عقائد کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 165 آیات ہیں، 165 آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ہمیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اندھیرے بھی اس کے، اجالے بھی اس کے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ظلمات کو جمع بیان کیا اور نور کو واحد بیان کیا۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اندھیرے اندھیرا نہیں، جتنے بھی اندھیرے ہیں اللہ نے بنائے ہیں، نور بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اندھیرے اور نور سے مراد مفسرین نے لیا ہے کہ نور کو واحد اور ظلمات کو جمع اس لیے بیان کیا گیا ہے قرآن کے اندر اس آیت میں کہ نور سے مراد وہ روشنی ہے جو اسلام اور توحید کی روشنی ہے، جو ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اگر توحید کو کوئی چھوڑ کر کے چاہے کہ مجھے کہیں سے ہدایت مل جائے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ہدایت چاہیے تو اسے توحید کو ہی اپنانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہی تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کا مالک نہیں، اس کائنات کا مالک نہیں، اس سنسار کا مالک نہیں، سورج اور چاند کا مالک نہیں، بحر و بر کا مالک نہیں، یہ ہے، اسی کو نور بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کو اگر کوئی انسان تھام لے تو دنیا کے تمام اندھیروں سے اسے نکال کر کے اللہ رب العالمین روشنی کی شاہراہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں سارے آستانوں کو چھوڑنا پڑے گا، سارے راستوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمام عقائد باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ سارے اندھیرے میں لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے یہاں ظلمات بیان کیا گیا۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کی رسی کو چھوڑ دے، جو آدمی اللہ کی رسی کو چھوڑ دے، یعنی کتاب اللہ کو چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، یہی وہ نور ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے انتظار میں دنیا کے جہان کے تمام اندھیرے ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ دے، جو دین کو چھوڑ دے، جو قرآن کو چھوڑ دے، وہ کبھی اجالے میں نہیں آ سکتا ہے، اس کو روشنی نہیں مل سکتی ہے۔ وہ آدمی دنیا کا سب سے برا انسان ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے انتظار میں دنیا کی تمام گمراہیاں ہیں۔ جس نے اس نور کو چھوڑ دیا، جس نور کو، نور کسے کہا؟ اللہ رب العالمین نے کل بتایا تھا، کسے کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تمہارے پاس نور آ گیا قرآن کی شکل میں۔ اگر تمہیں اسلام کی روشن شاہ راہ پہ چلنا ہے تو اس نور میں نہانا ہی ہوگا، اس نور میں، اس روشنی میں آنا ہی ہوگا۔ اگر زندگی میں جگمگاہٹ چاہتے ہو اور قبر میں روشنی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تو اس نور سے مزین ہونا ہی ہوگا۔ اس نور کو چھوڑ کر کے جسے مالک کائنات نے قرآن کہا ہے، اور قرآن جس نے تھام لیا اس نے محمد الرسول اللہ کو تھام لیا۔ کیوں تھام لیا؟ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں عائشہ، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اماں عائشہ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت تم نے نہیں کی ہے؟ کہا کہ کی ہے، تو کہا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن کے اوراق کو الٹتے جائیے، پلٹتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اگر نبی کی محبت میں قرآن پڑھ رہا ہے، نبی کے اخلاق کو جاننے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے ہر صفحے پہ نبی جلوہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اماں عائشہ نے یہی کہا تھا، کان خلقہ القرآن، نبی کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
هو الذي خلقكم من طین ثم قضى اجلا۔ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ، اور پھر اس وقت کے بعد بھی ایک وقت مقرر کیا ہے۔ کس وقت کی طرف اشارہ ہے؟ کس وقت کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا، پڑھتے تھے نا پہلے قبرستان میں، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ زور مت دکھاؤ، شہزوری مت دکھاؤ، مٹی نیچے ہے۔ مٹی کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ جھکاؤ میں رہو، سینہ جھکا رہے، سر جھکا رہے اس کے سامنے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی کو بیان کیا۔ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کبھی یہ گمان نہ گزر جائے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ آزاد پیدا کیا گیا ہے، تمہارے سامنے وہ وقت نہیں آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارا حساب نہیں لے گا۔ مرنے کا وقت بھی متعین ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ، اور مرنے کے بعد بھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب موت دکھتی ہے نا، موت، تو بڑے بڑے پہلوان ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اور مرنا تو سب کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں بجا ان آیات کو بیان کیا ہے کہ زندگی کے جھمیلوں میں پڑ کے اپنے اس دن کو نہ بھول جاؤ جس دن تمہیں دوسروں کے کاندھے پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ تمہارے اندر حرکت نہیں ہوگی، تم بات نہیں کر پاؤ گے، نہلایا جائے گا، تم بول نہیں پاؤ گے کہ مجھے ادھر سے دھلو ادھر سے دھلو، یہ صابن لگاؤ، اتنے بار پانی ڈالو، بول نہیں پاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ اور وہ وقت آئے گا، اللہ نے کہا وہ وقت آئے گا اور وہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت اور آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا۔ ہم تو دنیا میں جو ترقی یافتہ لوگ ہیں، دولت مند ہیں، جو پیسے والے ہیں، آج میں ایک ایسی آیت آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت تلاش کیا میں نے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کو مجھے دکھا دیا اسی پارے میں۔ آج اس آیت کو سنیں گے ہم اور انشاءاللہ ہمارے سارے وہم و گمان ہم سے دور ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان کیا تھا، اس کو میں نے نوٹ کیا، مسند احمد کی روایت ہے۔ موت سے غفلت کی وجہ، آخرت سے غفلت کی وجہ، دنیا میں ترقی کی وجہ، دنیا میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ جن کو مال و دولت دے رہا ہے، جن کو صحت دے رہا ہے، جن کو پیسے دے رہا ہے، ہر طرح کی خوشحالی میں جو مبتلا ہیں، کیا ان سے اللہ راضی ہے؟ ہمارا پیمانہ تو یہی ہے نا کہ جس کو اللہ مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، یعنی ہر طرح کی آسائش دے رہا ہے، تو شاید اللہ ان سے راضی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی، مسند احمد کی روایت ہے،
جب تم دیکھو کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی کسی قوم کی اس کی خواہشات کے مطابق دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ دے رہا ہے، تو یہ استدراج ہے۔ کیا ہے یہ؟ استدراج ہے۔ اللہ اس سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے پکڑنے کے لیے۔ آیت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب اللہ کو لوگ مکمل طریقے سے بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام خزانوں کے دروازے ان پہ کھول دیتا ہے۔ اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں نا مغربی دنیا یا آج مسلمانوں کے خلاف جو خم ٹھوکے جا رہے ہیں، جو اترانا، جس کو ہمارے ہاں اگرانا بولتے ہیں، اترانا، شہزوری کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے ساری ملکیت حاصل کر لی ہے، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب تو ہمارے اوپر سارے خزانے کے دروازے اللہ نے کھول دیے، اب ہمارے اوپر کسی چیز کی کمی نہیں۔ جیسے آج کفار و مشرکین کو دندناتے پھر رہے ہیں، بھول گئے کرونا کو۔ کیا ہوا؟ کرونا میں کیا ہوا تھا اس کو اللہ نے بیان کیا، لیکن جب ہم پکڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب ہم پکڑتے ہیں بِمَا أُوتُوا وَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، آسمان کے خزانوں کے سارے دروازے تو کھل گئے، انسان اللہ سے فراموش ہو گیا، اس نے شہزوری شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، لوگوں پہ ظلم شروع کر دیا، ہر طرح کا ظلم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ انہیں نہیں پکڑنے والا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیجیے، کیا اللہ انہیں نہیں پکڑنے والا ہے؟ دیکھا جب ہمارے بھائیوں پہ لاک ڈاؤن انہوں نے لگایا، جب ہمارے بھائیوں کو کمزور سمجھ کے انہوں نے ان کے گھروں میں قید کر دیا، قید کیا ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو گھر میں قید کر دیا۔ کتنی بہترین آیت ہے یہ، کتنی بہترین آیت ہے۔ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ان کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو انہوں نے ان کے گھروں میں قید کیا، فورس لگائے ان کے اوپر، ملٹری لگائے ان کے اوپر، ان کے گھروں سے نکلنا ان کو دوبھر کیا۔ اللہ کی وحدانیت جلال میں آ گئی، حرکت میں آ گئی، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جو آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں تھا۔ اللہ کیا کہا اللہ نے؟ اخذناہم بغتۃ، کہ میں ایسے پکڑتا ہوں کہ وہ دکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میری پکڑ ایسی ہے جو دکھتی بھی نہیں ہے، اور پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان ہل بھی نہیں سکتا، بھاگ بھی نہیں سکتا۔ دیکھا لوگوں نے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، اور اگر ایسے ہی ظلم بڑھتا رہا، ایسے ہی بربریت بڑھتی رہی، اور اس گمان میں پڑے رہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، سب کچھ نواز دیا ہے، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بڑے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور جب بڑا عذاب آتا ہے تو اس میں صرف وہی لوگ نہیں پھنستے ہیں، ان کے ساتھ دینے والے بھی پھنستے ہیں، خاموش رہنے والے بھی پھنستے ہیں، اپنے دین کی باتوں کو نہ پھیلا کر کے اپنے گھروں میں بیٹھنے والے، قال اللہ قال الرسول کو چھوڑ کر کے دنیا میں پڑھنے والے، دنیا داری میں آگے بڑھنے والا یہ مسلمان جس نے اپنے دین کو چھوڑا، اپنے اسلام کو چھوڑا، اپنے قرآن کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، اور یہ ان کے ساتھ
دوش بدوش مل کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول کہ تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی کہ یہود و نصارہ بھی تمہیں دیکھ کر کے شرم محسوس کریں گے، ایسے وقت میں اللہ کی مدد کیسے آئے؟ اللہ کی مدد کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح انہوں نے قرآن کو سن کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہا لیے، آج ہمیں بھی قرآن کی آیات کو اسی گہرائی اور گہرائی سے سننے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے بڑے پادریوں کے درمیان قرآن کو سن کر کے بادشاہ نجاشی نے اللہ واحد پہ ایمان مکمل کر لیا اور اپنے پرانے عقیدے کو لات مار کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پہ اس نے عمل کیا، اور اس کا بدلہ یہ ملا، اس کا انعام یہ ملا کہ سرور کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین دولتوں کا مل جانا، پیسوں کا مل جانا، اللہ نے فرعون کو دولت دی تو کیا اللہ اس سے راضی تھا؟ دولت، صحت اس حالت میں رحمت ہے کہ جب وہ اللہ کی رضامندی میں حاصل ہو، اس وقت وہ رحمت ہے، وہ نعمت ہے۔ اگر صحت ہے اور اللہ کی رضامندی میں نہیں ہے تو وہ آزمائش ہے، وہ مصیبت ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، اگر وہ اللہ کی رضامندی میں نہیں ہے تو وہ مصیبت ہے، وہ عذاب ہے، وہ آزمائش ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں خوش ہو کر کے کہ مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے، اور اچانک میرا عذاب انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے، جا کے کسی ڈیم میں چھلانگ لگا دے اور وہ پانی سے کہے کہ مجھے مت ڈوبا، مجھے مت ڈوبا، مجھے مت ڈوبا، وہ ڈوبے گا، اس لیے کہ فطرت ہے ڈوبانا پانی کا۔ آگ میں کوئی کود جائے اور کہے کہ مجھے مت جلا، مجھے مت جلا، مجھے مت جلا، نہیں جلائے گی وہ۔ کوئی عذاب میں کود جائے، اللہ کی نافرمانی میں جمپ لگا دے، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا رہے، اور اس کے بعد بھی وہ اس انتظار میں رہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد مجھ پہ نازل ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نافرمانوں کو سزا دیتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ آج چند آیات کا یہ خلاصہ تھا، اور اس کا گودا اور مغز یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی رضامندی میں زندگی گزارنی ہے، اور اس کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، تب جا کر کے ہمارے دل بھی نرم ہوں گے اور ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھ کر کے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔